أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 سے 111۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے کچھ بنیادی احکام و مسائل بیان کرنے کے بعد اب آخرت کے کچھ حالات و احوال کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ اللہ رب العزت کے بیان کردہ احکامات کی نافرمانی اور حکم عدولی کرنے والوں کو آخرت کا تذکرہ کر کے، آخرت کی ہولناکیاں بیان کر کے کچھ تنبیہ کی جا سکے، کچھ وارن کیا جا سکے، کچھ ڈرایا جا سکے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے کچھ احوال کا تذکرہ اور قیامت کی کچھ ہولناکیوں کا تذکرہ یوں کیا، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت جب سجے گی تو وہ ایسی بڑی عدالت ہوگی کہ جس عدالت میں صرف عام انسان کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ عام انسانوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے امام، ان کے لیڈر، ان کے رہنما، ان کے پیغمبر اور رسول بھی کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت صرف عام لوگوں کا محاسبہ ہی نہیں کریں گے،
صرف عام لوگوں سے ہی سوال و جواب نہیں ہوں گے، پیغمبروں سے بھی اللہ رب العزت سوال و جواب کریں گے، اور ان کا بھی اللہ رب العزت محاسبہ کریں گے، اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھی ہم کلام ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں جس پیغمبر کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں پیشی کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہیں عیسائیوں کے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کا تذکرہ شاید اللہ رب العزت نے اس مناسبت سے کر دیا کہ سب سے زیادہ گمراہ یہ نصارہ اور عیسائی تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور حضرت مریم کے متعلق اور روح القدس کے متعلق عجیب و غریب قسم کے عقائد اور نظریات بنا رکھے تھے، تو یہ شرک اور گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اس دن کو یاد کرو اور اس دن کی فکر کرو اور اس دن کی تیاری کرو جس دن تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا، پھر تم کس کھیت کی مولی ہو۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں پیشی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں سب سے پہلے تو اپنے بندے اور اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ ابن مریم کے اوپر کیے جانے والے انعامات اور احسانات کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے میں ان کو بتاؤں گا کہ اے عیسیٰ، کیا میں نے تیرے اوپر یہ احسانات نہیں کیے تھے؟ اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ سوالات ہوں گے، اور یہ سوالات اور یہ پیشی پیغمبروں کی اگرچہ اس کے اندر نصیحت کا سامان بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی پیش ہونا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود حقیقت تو بہرحال یہی ہے کہ یہ علامتی طور پہ اور ظاہری طور پہ ایک پیشی ہوگی، لیکن در حقیقت پیغمبروں کا کوئی جرم قصور نہیں ہوگا۔ پیغمبروں کی پیشی در حقیقت ان کی قوموں کی ڈانٹ ڈپٹ اور ان قوموں کو ملامت کرنے کے لیے، ان کو ڈانٹنے کے لیے کی جائے گی، جیسے قرآن مجید میں سورۃ التکویر کے اندر آتا ہے قیامت کے احوال کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا، تو وہاں اللہ پاک نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس بات پہ قتل کیا گیا تھا، تمہارا جرم کیا تھا۔ اب یہ اس بچی سے بظاہر سوال کیا جا رہا ہے، لیکن اس بچی کو تو ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، یہ اصل میں ڈانٹ ڈپٹ تو اس بچی کے ظالم قاتلوں اور سنگ دلوں کو ڈانٹ ہے جو وہاں پاس ہی موجود ہوں گے۔ تو اصل میں ان سے پوچھا جائے گا، ارے ظالموں، اس معصوم بچی کو جس کا کوئی قصور نہیں تھا تم نے اسے زندہ درگور کیوں کیا تھا؟ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت پیغمبروں سے بھی جو سوال کریں گے یہ ظاہری طور پہ ایک پیشی بھی ہوگی، لیکن پیغمبروں کی پیشی کر کے اللہ پاک ان کی امتوں کو اور ان کی امت کے گمراہ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر پیغمبروں کی اس پیشی کا اور پیغمبروں سے سوال و جواب کے سلسلے کا کئی مقامات پہ تذکرہ کیا۔ اللہ پاک نے سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ جن لوگوں کی طرف ہم نے پیغمبروں رسولوں کو بھیجا تھا ہم ان سے بھی ضرور بے ضرور سوال کریں گے، ان کا بھی محاسبہ ہوگا، اور ہم ضرور بے ضرور رسولوں سے بھی سوال و جواب کریں گے، ان کا بھی محاسبہ کریں گے، ان سے بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ تو امتوں سے بھی سوال و جواب ہوں گے اور رسولوں سے بھی سوال و جواب ہوں گے، اگرچہ رسولوں کا کوئی جرم کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ عدالت ایسی ہوگی کہ اللہ پاک کی عدالت میں ایک دفعہ ہر ایک کوئی پیش ہونا پڑے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، یوم، جس دن، یجمع، جمع کرے گا، جمع یجمع جمع کرنا، یجمع جمع کرے گا، یجمع اللہ جمع کرے گا اللہ، یجمع فعل ہے اور لفظ اللہ فاعل ہے۔ یوم یجمع اللہ، جس دن اللہ جمع فرمائے گا، الرسول، رسولوں کو، رسول کے جمع رسول، فا تو یا پھر یقول، وہ کہے گا، ماذا، کیا، ما کا معنی بھی کیا ہوتا ہے اور ماذا کا معنی بھی کیا، ماذا کیا، اجبتم، تمہیں جواب دیا گیا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، تمہیں کیا رسپانس دیا گیا تھا۔ مراد یہ ہے جب تم نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو توحید کی، آخرت کی، دین کی دعوت دی تھی تو تمہیں کیا جواب ملا تھا، کس کس نے کیا کیا جواب دیا تھا، کیا رسپانس دیا تھا، ماننا تھا کہ نہیں ماننا تھا، ہاں میں جواب دیا تھا کہ نہ میں دیا تھا، اطعنا میں جواب دیا تھا کہ عصینا میں جواب دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، اجبتم یہ فعل ماضی مجہول ہے، اجبتم تمہیں جواب دیا گیا۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ یہاں جو ڈائلاگ ہے جتنا پیغمبروں سے اللہ پاک کا، وہ سارا فعل ماضی کے صیغوں میں بیان کیا جا رہا ہے، اور فعل ماضی میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سوالات اللہ پاک پیغمبروں سے کر چکے ہیں، یہ قیامت کے دن کیے جائیں گے، اور اللہ پاک قیامت کے حالات و احوال بیان کرنے کے لیے ماضی کے صیغے ان واقعات میں یقین پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، ماضی کے صیغے قیامت کے احوال بیان کرنے کے لیے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ جس طرح ماضی کے کسی واقعے میں، ماضی کے کسی وقوعے میں کوئی شک نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہو چکا ہوتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن پیش آنے والے حالات و واقعات اور مناظر میں بھی کوئی شک شبہ نہیں، یہ بھی ایسے ہی سمجھو کہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، اتنا یقینی ہے یہ۔ قالو، وہ کہیں گے، قالو تو فعل ماضی ہے نا، انہوں نے کہا، عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا، لیکن یہاں ترجمہ کیا کریں گے، قالو وہ کہیں گے، پیغمبر کہیں گے، لا علم، نہیں علم، بلکہ لائے نفی جنس ہے جس کے بعد علم کے اوپر زبر آ گئی، لا علم، لا نکاح، لا صلاۃ، لا ریب فی، تو لا علم کوئی علم نہیں، لا صلاۃ کوئی نماز نہیں، لا نکاح کوئی نکاح نہیں بغیر ولی کے، اور اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب، کوئی شک نہیں۔ تو اس لا کو لائے نفی جنس کہتے ہیں، یہ پوری جنس، پوری ورائٹی کی نفی کر دیتا ہے، تو اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں لا علم، کوئی علم نہیں، کسی قسم کا کوئی علم نہیں، لنا اصل میں تھا لام زر لی پلس نون الف نا، لنا ہمارے لیے یا ہمیں کوئی علم نہیں، انکا بے شک، تو، انتا، تو ہی، 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 تو ہی،
انکا کے کاف زبر کا معنی بھی تو اور انتا کا معنی بھی تو یہ 2 دفعہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ اس میں ہی کا معنی پیدا کیا جائے۔ انکا انتا کا ترجمہ کریں گے بے شک تو ہی علام الغیوب، علام خوب جاننے والا ہے۔ علام مبالغے کا صیغہ ہے، علام۔ انسانوں کے بارے میں بھی کہہ لیتے ہیں نا، کوئی بہت بڑا عالم ہو تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ علامہ۔ تو علام کا معنی بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ جس طرح ظلام بہت ظلم کرنے والا، ظلام۔ جس طرح کذاب بہت جھوٹ بولنے والا۔ انکا انتا بے شک تو ہی علام، یہ مبالغہ ہے، بہت جاننے والا ہے یا خوب جاننے والا ہے۔ الغیوب غیب کی جمع ہے، چھپی ہوئی باتوں کو۔ بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم تو پیغمبر رسول ہیں نا، ہم تو علام الغیوب نہیں ہیں، ہم تو تیری طرح نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے یہ جو پیغمبر کہیں گے نا، یہ جو پیغمبر کہیں گے نا کہ تو ہی جاننے والا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اس کی مفسرین نے کئی قسم کی توجیحات کی ہیں، کئی طریقوں سے تفسیر کی۔ ایک تو یہ ہے جیسا کہ امام مجاہد اور حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کی تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کے ساتھ گفتگو کا اور ایک ادب کا انداز ہے، اور یہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے بھی ایسا ہوگا کہ وہ اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کے کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ پتا نہیں، تمہیں پتا سارا کچھ۔ ورنہ کچھ نہ کچھ تو پیغمبروں کو پتا ہوگا۔ یہ ایک عاجزی بھی ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بعض اوقات کوئی بات پوچھتے تھے تو وہ آگے سے کہہ دیتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ انہیں کچھ نہ کچھ پتہ بھی ہوتا تھا، یہ ایک ادب و احترام بھی ہے۔ چونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 اور اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہ بات بھی موجود ہے کہ پیغمبر اپنی امتوں پر گواہ بنا کر کھڑے کیے جائیں گے، وہ گواہی دیں گے اپنی امت کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا۔ جیسے یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت والے دن اپنی امت کے متعلق یہ شکایت کریں گے اللہ کی عدالت میں، کیا کہیں گے؟ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت پھینک دیا تھا، بلا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر جب گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو علم ہوگا ہی نا ان کو، تبھی وہ کہیں گے نا کہ قوموں نے یہ رسپانس دیا، قوموں نے ایسے کیا۔ تو یہاں پر اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ تو دونوں آیات میں تطبیق یہ ہے کہ پیغمبر جو گواہی دیں گے، شہادت دیں گے، وہ اپنی امت کے افراد کے ظاہر کے متعلق گواہی دیں گے۔ ظاہری طور پہ وہ کسی کے متعلق کہہ سکتے ہیں نا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ نماز پڑھتا تھا، لیکن کسی کے باطن کے متعلق تو پیغمبروں کو بھی پتہ نہیں کس شخص نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، کون دل سے مسلمان ہوا ہے اور کون اوپر اوپر سے ہوا ہے، اس کا پورا علم تو پیغمبروں کو بھی نہیں تھا نا۔ یہ جو علیم بذات الصدور ہے نا، سینوں کی باتوں کو جاننے والی ذات، وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو اس لیے پیغمبر کلی علم کا انکار کریں گے، جزوی علم تو بہرحال کچھ لوگوں کے بارے میں ان کو تھا جو ان کی زندگی میں تھے۔ کچھ لوگ، کچھ امتی تو پیغمبروں کی زندگی میں تھے نا، ان کے متعلق بھی پیغمبر صرف ظاہراً جانتے ہیں، باطن نہیں جانتے۔ اور پھر ان لوگوں کے متعلق بھی پیغمبر اپنی زندگی تک جانتے ہیں۔ جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے
اب ان میں سے کتنے لوگ تھے جو اس دین پہ ڈٹے رہے اور کتنے مرتد ہو گئے یا بے دین ہو گئے، یہ پیغمبروں کو تو نہیں پتا۔ اسی طرح پیغمبروں کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو ان کی امت تھی، انہوں نے کیا کیا دین کے ساتھ؟ آیات کو مانا، قرآن کو مانا، حدیث کو مانا، سیرت کو مانا، نہیں مانا، کیا ہوا؟ یہ بھی پیغمبروں کو علم نہیں ہوگا، جیسا کہ اگلے سبق میں انشاءاللہ آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام برملا اس بات کا اعتراف کریں گے اللہ کی عدالت میں میدان محشر میں۔ اس لیے پیغمبر فرمائیں گے قالو، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب۔ اور یہ آخری جملہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ پیغمبر کہتے ہیں کہ غیب کا علم تو تیرے پاس ہے نا، کہ یہ اندر سے مسلمان تھے کہ باہر سے تھے، اور ہمارے بعد یہ کیا تھے یہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اور آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی کو بطور مثال اللہ پاک نے بیان کیا، اذ جب، قال اللہ کہے گا اللہ، کالا ماضی ہے لیکن چونکہ قیامت کے حوال ہیں صیغہ ماضی کے ساتھ، اذ قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، یاد کر۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک اپنے انعامات یاد کرائیں گے نا۔ اذکر، یاد کر، نعمتی، میری نعمت، نعمتی، میری نعمت۔ اگر کہنا ہو تیری نعمت تو کہیں گے نعمتو کا، اور اگر کہنا ہو اس کی نعمت تو نعمتو، اور اگر کہنا ہو ہم سب کی نعمت نعمتو نا، نعمتو، بول لیں، نعمتو نا، اور اگر کہنا ہو میری نعمت نعمتی، اذکر، یاد کر، اور اگر پیچھے ملا کے پڑھنا ہو تو پھر پڑھیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اذکر، مریمہ کی میم کو آگے ملا دیں گے، مریم اذکر، یاد کر، نعمتی، میری نعمت، علیکا، علی جمع کا تجھ پر یا اپنے آپ پر، وعلا، اور پر، والداتی، والدہ کا، اپنی، وعلا والداتی کا، اور اپنی والدہ پر۔ اے عیسیٰ یاد کر میری نعمت کو جو میں نے تجھ پر کی تھی اور تیری والدہ پر، تجھے پیغمبر بنایا، تجھے رسول بنایا، تجھے شان و شوکت اور عزت عطا فرمائی، اور تمہیں تورات کا محافظ بنایا، تمہیں انجیل عطا فرمائی، تمہیں بچپن کے اندر بولنے کا ملکہ عطا فرمایا، اور دیگر کئی انعامات کا تذکرہ آگے ہے۔ اور ان کی والدہ پہ کیا انعام ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو کائنات کی ایک برگزیدہ اور ایک معزز خاتون بنایا، ایک پیغمبر کی ماں بنایا، اور پھر ان کو بغیر خامند کے بیٹا عطا فرمایا، اور پھر جب ان پہ لوگوں نے بہتان لگانا چاہا تو اس ننھے معصوم پھول کو بولنے کا سلیقہ اور ملکہ عطا فرما دیا، اور اس معصوم بچے کے منہ سے اپنی ماں کی پاک دامنی کو بلوا دیا، کہلوا دیا، اظہار کروا دیا۔ فرمایا اذ، جب، مزید آگے تفصیل انعامات کی، اذ، جب، ایدتو، میں نے مدد کی، ایدتو، میں نے مدد کی، ید کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ عام طور پہ ہاتھ سے مدد ہوتی ہے نا کسی کی، ایدتو، میں نے مدد کی، کا، تیری، بھی، ساتھ یا ذریعے، روح القدس، روح القدس کے، مراد جبریل امین۔ اور یہ جن انعامات کا یہاں تذکرہ ہے نا، ان کی تفصیلات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور اس سے آگے والی آیات کے اندر موجود ہے، وہاں اس کی تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اذ ایدتک، جب میں نے مضبوط کیا یا مدد کی، کا، تیری، بھی، ساتھ، روح القدس، جبریل امین کے ساتھ یا روح القدس کے ساتھ یا پاک روح کے ساتھ، تکلم، یعنی ہر موقع پہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد لے کے آتے، پیغام لے کے آتے، تکلم،
تو باتیں کرتا تھا الناسا لوگوں سے، فی المہدی گود میں، تو بات کرتا تھا لوگوں سے فی المہدی گود میں۔ گود سے مراد ماں کی گود ہے، حضرت مریم کی گود میں، یعنی کہ ابھی بچہ چلنے والا بھی نہیں ہے، ماں کی گود میں رہتا ہے نا جو بچہ چلتا نہیں ہے، تو اس وقت ماں کی گود میں اللہ پاک نے تجھ سے کلام کروا دیا تھا۔ تو کلم الناسا، تو باتیں کرتا تھا الناسا لوگوں سے، فی المہدی گود میں، کریڈل میں، وکہلن اور ادھیڑ عمری میں اور میچورٹی میں، یعنی بڑا ہو کے بھی، یہ ویسے ہی تذکرہ کر دیا اس کا، ورنہ بڑھاپے کے اندر یا ادھیڑ عمری کے اندر باتیں کرنا، میچور ہو کر بڑے ہو کر باتیں کرنا، یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے نا، یہ تو سارے کر لیتے ہیں۔ ویسے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ چاہے تو کسی کو گونگا بنا دے، باتیں کرنے کی صلاحیت چھین لے۔ تو بہرحال آپ دونوں حالتوں میں گفتگو کرتے تھے، ہم لوگ عموماً ایک حالت میں گفتگو کرتے ہیں، میچورٹی میں، ادھیڑ عمری میں، لیکن اے عیسیٰ آپ دونوں حالتوں میں بات کرتے تھے لوگوں سے۔ وَإِذْ اور جب، علمتک ایک اور انعام یاد کیجئے میرا، وَإِذْ اور جب، علمت میں نے سکھایا، کہا تجھے، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، اور جب میں نے سکھائی تجھے کتاب و حکمت، کتاب و حکمت سکھائی، بعد نے کتابہ کا معنی یہ بھی کیا ہے لکھنا سکھایا، حکمت و دانائی سکھائی، والتورات والانجیل اور تورات اور انجیل سکھائی۔ اس وجہ سے یہاں چونکہ تورات انجیل کا الگ ذکر آ گیا، اس لیے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کر دیا کہ کتاب سے مراد ہے لکھنا، کتاب کا لفظی معنی لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو بہرحال اس سے مراد لکھنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور آگے کتاب کی مزید وضاحت کر دی ہو کہ یعنی تورات اور انجیل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تورات بھی سکھائی تھی نا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بنیادی طور پہ بنیادی اور بڑی شریعت وہ تورات میں ہی موجود تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی کو ہی مزید آگے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے، اور اس کو رینیو کر کے لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ والانجیل اور ہاں اللہ پاک نے ساتھ ان کو انجیل بھی عطا فرمائی، لیکن ان میں سے بڑی کتاب تورات ہی تھی۔ تو یہ کتاب کا علم سکھانا یہ بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوئی نا، اور یہ نعمت اللہ پاک نے ہمیں بھی عطا فرمائی، ہم سب کتاب کو سیکھنے والے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، اس نعمت کو بھی یاد کیجئے، وَإِذْ اور جب، تخلقو آپ بناتے تھے، من الطین مٹی سے، تین گیلی مٹی کو کہتے ہیں نا، کا جیسے، ہیئتی حیت ہوتی ہے شیپ شکل، ہیئت الطیر پرندے کی شکل، پرندے کی شکل کی مانند، کاف زبر کا معنی مانند، اور ہیئتی شکل، الطیر پرندہ، کا ہیئت الطیر پرندے کی شکل کی مانند، اذ تخلق جب تو بناتا تھا۔ تو یہاں تخلق جو ہے یہ اپنے معروف اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، جو تخلیق کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا نئے سرے سے، کریشن جو ہوتی ہے، کسی بھی چیز کا اصل خالق اور مالک اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ تو اللہ پاک ہی ہے۔ یہاں یہ صرف ظاہری شکل دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ظاہری شکل دینا، کسی چیز کو شیپ دینا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ پاک جو مورتیں اور تصویریں بناتے ہیں نا، ان کو اللہ پاک کہیں گے احیو ما خلقتم، زندہ کرو، جان ڈالو اس میں، ما خلقتم جو تم نے پیدا کیا تھا۔ اب انہوں نے پیدا تو کچھ نہیں کیا تھا نا، بنایا ہی تھا نا، لکھا ہی تھا، صرف سکیچ ہی کیا تھا اس کا۔ تو اللہ پاک اس کے باوجود ان کو یہ کہیں گے کہ جو تم نے پیدا کیا تھا، یعنی سکیچ کرنا کے معنی میں، یہاں بھی وہی معنی ہے۔ وَإِذْ اور جب، تخلقو
تخلقو یخلقو اخلقو نخلقو، سارے الفاظ کا معنی آتا نا. وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تو بناتا تھا، مِنَ الطِّینِ مٹی سے، کا ہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی مانند، بھی ساتھ اذنی میرے اذن کے، میرے حکم سے تو ایسا کرتا تھا. اور ان آیات میں بھی اذنی کا لفظ 4 مرتبہ اللہ پاک نے استعمال کیا. بھی اذنی بھی اذنی بھی اذنی. کہیں ان معجزات کا سن کے کسی کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں خدائی صفات کے مالک تھے. نہیں، یہ خدائی صفات کے مالک نہیں تھے، اصل میں یہ بطور معجزہ اللہ پاک نے یہ سارا کچھ آپ کو عطا کیا تھا. اس لیے اللہ پاک نے بار بار اپنی طرف نسبت کی کہ یہ میری مرضی سے ہوا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے یہ معجزات لوگوں کو دکھا لیتے. فتنفخو، فتنفخو تو پھونک مارتا تھا، یا فا کا معنی پھر کر لیں، فا پھر تنفخو تو پھونکتا تھا، پھونک مارتا تھا، فی ہا اس میں، آخری ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ہیئۃ الطیر، ہیئت. فا تو تکونو وہ ہو جاتا تھا، طیرن پرندہ، بی اذنی میرے حکم سے، اور میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. وَتُبْرِئُ، اور تو تندرست کرتا تھا، الاکمہ، الاکمہ پیدائشی اندھے کو، بلائنڈ بائی برتھ، پیدائشی اندھا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ویسے کوئی نظر میں پرابلم ہو گئی عارضی تو وہ ڈاکٹر ٹھیک کر لیتے ہیں، حکیم ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن پیدائشی اندھا، پیدائشی جو بیماری ہوتی ہے وہ عام طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی. اس لیے پیدائشی طور پہ جو اندھے ہوتے تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ ان کو بھی ٹھیک کر لیتے. اللہ اکبر. والابرص، اور برس کے مریض کو، یہ برس ایک جلد کی بیماری ہے، برس یا کوڑی کا مریض یا پھل بیری کا مریض، لیپر. والابرص، اور برس والے کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَإِذْ اور جب، تُخْرِجُ تو نکال کھڑا کرتا تھا، الموتا تخرج تو نکال دیتا تھا، الموتا مردوں کو، یعنی قبر میں پڑا ہوا مردہ تو نکال دیتا تھا مردوں کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے، بار بار بتایا بِإِذْنِی. وَإِذْ کَفَفْتُ اور جب میں نے روکا، کففتا تو نے روکا، کففتو سب بول رہے ہیں، کففتا تو نے روکا، کففتو کففنا. وَإِذْ کَفَفْتُ اور جب میں نے روکا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، عنکا تجھ سے. بنی اسرائیلیے جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے نا یہودی، تو اللہ پاک نے ان کو آپ سے دور کر دیا اور آپ کی حفاظت کر کے آپ کو آسمانوں پہ اپنے پاس زندہ حالت میں. وَإِذْ کَفَفْتُ اور جب میں نے روکا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، عنکا تجھ سے، اذ جب، جئتا تو آیا، ہم ان کے پاس، بھی ساتھ، البینات واضح دلائل کے، کلی نشانیوں کو. جب تو ان کے پاس کلی نشانیاں لے کے آیا تھا نا تو وہ تیرے دشمن ہو گئے تھے، تو پھر میں نے تجھے ان سے بچایا تھا، میں نے ان کو تجھ سے روک دیا تھا، اور کسی اور کوئی وہ پھانسی دے کر اپنی طرف سے کامیاب ہو کے چلے گئے. یہ اللہ پاک نے نعمتیں گنوائی. فقال الذین، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کفر کیا، منہم ان میں سے. ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں اگر ان کے بعد الا آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں. ان ھذا نہیں یہ، الا مگر، سحر مبین واضح جادو یا کھلا جادو. الٹا بہتان یہ لگا دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے جو یہ لے کے آیا نا، یعنی یہ معجزات تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے، بینات سے مراد وہ معجزات ہیں. تو ان کے متعلق ان کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے کی بجائے کیا کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. حالانکہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے.
اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے جادو کی، تہمت لگا دی۔ وَإِذْ اور جب، اوحیت ایک اور انعام، وَإِذْ اور جب، اوحیت میں نے وحی کی، اِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کی طرف۔ اور یہ وحی کا لفظ بھی یہاں لغوی معنی میں ہے، وہ جو شرعی اور اصطلاحی معنی نا وحی کا جو پیغمبروں پہ آتی ہے وہ نہیں، وحی سے مراد ہے القاء کر دینا، کسی کے دل میں بات ڈال دینا، لغوی معنی میں ہے یا جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں شہد کی مکھی کے بارے میں بھی کہا کہ میں نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، شہد کا طریقہ اس کو وحی کیا، یعنی اس کو سکھا دیا، اس میں سافٹ ویئر فٹ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور جب میں نے وحی کی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کی طرف۔ یہ حواری ویسے ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انصار صحابہ تھے، آپ کے مددگار تھے، یہ بھی ویسے ہی حواری تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ان کے آمنو ایمان لاؤ، بی مجھ پر، واؤ اور بی پر، رسولی میرے رسول، مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ پر ایمان لاؤ۔ قالو تو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے، وشہد اور تو گواہ رہ، بازر بھی پر، کس بات پر گواہ رہ؟ انا کہ بے شک نا ہم مسلمون فرما بردار ہیں، ہم ماننے والے ہیں، ہم ماننے کا اعلان کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی میں نے تجھ پر احسان اور انعام کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔